سب کچھ تیرے اندر رکھا ہوا ہے، تو ایک بار اس کو آواز تو دے، تو ایک بار اس کو پکار تو صحیح، اور تیرے من سے آواز آیا کرے گی، جی میرے بندے بول، کیا بولتا ہے، میں تیری آواز سن رہا ہوں۔ سب کچھ تیرے اندر رکھا ہوا ہے، پھر تو در بدر دھکے کیوں کھا رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں تو کیوں کھا رہا ہے؟ جب سب کچھ تیرے اندر رکھا ہوا ہے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ وہ ایک سنارا تھا، سنیار، اس کے پاس ایک قیمتی موتی تھا۔ اللہ اکبر، وہ کسی مجلس میں گیا تو اس نے اپنا قیمتی موتی نکالا، رات کو چمکنے والا موتی تھا۔ جیسے ہی وہ اس نے موتی نکالا تو چمک رہا تھا، بڑا قیمتی موتی تھا۔ خیر اس نے وہ موتی اپنی جیب میں ڈالا تو چلتا رہا۔ اسی مجلس میں ایک چور بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل موتی پہ آ گیا کہ کسی نہ کسی طرح میں یہ موتی چرا ہی لوں تو بہتر رہے گا، قیمتی موتی ہے۔ خیر وہ سنارا گھر کی طرف روانہ ہوا تو ساتھ میں وہ چور بھی ہو لیا۔ جب قریب گیا، جوہری نے کہا، جی حضرت کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ اس نے کہا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو ممبئی میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، جی حسن اتفاق میرا بھی ممبئی میں جانے کا ارادہ ہے۔ وہ جو جوہری تھا وہ سمجھدار تھا، عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس حضرت کا جو دل ہے وہ میرے قیمتی موتی پہ آ گیا ہے، یہ میرا ہم سفر نہیں ہے، یہ چور ہے، لہٰذا اس سے مجھے بچنا ہوگا۔ خیر سفر کرتے رہے، باتیں بھی ہوتی رہیں، گپ شپ بھی ہوتی رہیں، شام ہوئی، اللہ اکبر، انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رات ہونے لگی تو اس چور نے کیا کیا، اس نے اپنی قمیض اتاری، واسکٹ اتاری، اتار کے ایک اونچی جگہ پہ لٹکایا اور آ کے سو گیا۔ اتنی دیر میں جوہری بھی اٹھا، اس نے جناب اعلیٰ اپنا لباس اتارا، قمیض اتاری، اپنی واسکٹ اتاری، اس نے بھی اسی کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے نا لٹکا دی، آ کے بے فکر ہو کے سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا دوسرا پہر آیا تو یہ جناب اعلیٰ چور اٹھا، اس نے جناب اعلیٰ خوب تلاشی لی، اچھی طرح تلاشی لی، جیبیں ٹٹولتا رہا، سامان ٹٹولتا رہا، ہیرا نہ ملا، موتی نہ ملا۔ اللہ، موتی کہاں گیا ہے؟ موتی کیوں نہیں مل رہا؟ بیچارہ ساری رات لگا رہا۔ جو جوہری تھا، سنیارا تھا، وہ تو سو گیا تھا، بے فکر ہو کے سو گیا تھا۔ خیر جب موتی نہ ملا آ کے وہ بھی سو گیا۔ صبح ہوئی تو پھر آگے سفر رواں دواں۔ دوسری رات آئی، انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو اسی طرح جناب اعلیٰ جوہری نے اپنا لباس اتارا، واسکٹ اتاری، اونچی جگہ پہ لٹکا دی، تو یہ چور بھی اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی قمیض، اپنی واسکٹ اتاری، اس نے بھی اسی کے کپڑوں کے ساتھ جو لٹکا دی، تو جوہری آ کے بے فکر ہو کے سو گیا۔ پوری رات یہ بیچارہ جو چور تھا، پوری رات یہ تلاشی میں لگا رہا کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے وہ موتی مل جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے، قیمتی موتی ہے، بیچ کے میں تو بادشاہ بن جاؤں گا، امیر بن جاؤں گا۔ ساری رات یہ جو چور تھا جوہری کے کپڑے ٹٹولتا رہا، تلاشی لیتا رہا، اس نے خوب تلاشی لی، سارا سامان پھرولا، اس کے باوجود بھی وہ موتی نہ ملا، آ کے سو گیا جب تھکا۔ اسی طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ 3 راتیں جب گزری، صبح کا وقت ہوا، یہ اٹھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے تو آخر یہ چور بول ہی پڑا، خیر تو ہے، تیرا وہ موتی کہاں ہے؟ چمک شمک نہیں آ رہی، وہ چمکیلا موتی کہاں ہے؟ نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو جوہری نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی موتی نکال کے دکھایا، جی موتی تو میری جیب میں ہی، موتی تو کہیں نہیں گیا۔ وہ چور دیکھ کے پریشان ہو گیا، 3 راتیں ہو گئی ہیں مجھے تلاش کرتے کرتے، اچھی طرح میں نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی، مجھے تو موتی نہیں ملا، آخر یہ جوہری اپنا موتی کہاں رکھتا تھا، اس سے پوچھوں تو صحیح۔ آخر وہ چور بول ہی پڑا، او میاں جوہری، او میاں سنیار، اب میری بات سن، میاں میں تیرا کوئی ہم سفر نہیں تھا، میں ایک چور تھا، چور، میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا، وہ مقصد یہ تھا، میرا دل تیرے قیمتی موتی پہ آ گیا تھا، اور 3 راتیں ہو گئی ہیں میں مسلسل محنت میں لگا رہا،
3 راتیں ہو گئیں مجھے یہی موتی تلاش کرتے، تلاش ہی کرتا رہا، مجھے تیرا یہ قیمتی موتی نہیں ملا۔ میں تیرا شاگرد بن جاتا ہوں، تو میرا استاد بن جا۔ میں نامی گرامی چور ہوں، بہت بڑا چور ہوں، لیکن آج میں تجھے اپنا استاد مانتا ہوں۔ مجھے اتنا تو بتا دے کہ یہ تو موتی کہاں رکھتا تھا، یہ موتی کہاں رکھتا تھا؟ اب اس عقل مند سمجھدار جوہری کا جواب سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا میاں چور، جب تو میرے ساتھ آیا تھا، جب تو میرا ہم سفر بنا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں ہے، یہ چور ہے، اس کا دل میرے قیمتی موتی پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا قیمتی موتی چرانا چاہتا ہے، تو میں نے ایک طریقہ استعمال کیا۔ اللہ، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، جوہری کہتا ہے کہ جب ہم سوتے تھے، جب تو اٹھتا تھا اپنی قمیض یا واسکٹ اتار کے اونچی جگہ پہ لٹکاتا تھا، آ کے سو جاتا تھا، پھر میں اٹھتا تھا۔ میں بھی اپنی قمیض واسکٹ اتار کے اونچی جگہ پہ جب لٹکاتا تھا تو تیری نظریں بچا کے میں اپنی جیب سے قیمتی موتی نکال کر تیری جیب میں ڈال دیتا تھا۔ نظریں بچا کے نا، اپنی جیب سے قیمتی موتی نکال کر تیری جیب میں ڈال دیتا تھا اور آ کے بے فکر ہو کے سو جاتا تھا۔ اور نادان، تو ساری رات میری جیب میں تو ٹٹولتا رہا، ساری رات تو میری جیبیں تو ٹٹولتا رہا اور میری جیبوں کی تلاشی تو لیتا رہا۔ کاش کہ اپنی جیب میں تلاشی لے لیتا، تجھے موتی مل جاتا۔ کاش کہ اپنی جیب میں ہاتھ پھیر لیتا، اچھی طرح اپنی جیب دیکھ لیتا، تجھے قیمتی موتی مل جاتا۔ اور نادان، تجھے 3 راتیں گزر گئیں، تلاشی لیتے لیتے تجھے موتی نہیں ملا۔ تو میری جیب میں تو پھرولتا رہا، میری جیبیں تو ٹٹولتا رہا، میری جیبوں کی تلاشی تو لیتا رہا۔ کاش کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیتا، تجھے قیمتی موتی مل جاتا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ تو اے بندے، سب کچھ تیرے اندر رکھا ہوا ہے، سب کچھ تیرے اندر سمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتا ہے؟ تو در بدر دھکے کیوں کھاتا ہے؟ سب کچھ تیرے اندر میں ہے۔ ایک بار تو اس کی ذات کو آواز تو دے، ایک بار تو اس کی ذات کو پکار تو صحیح۔ اور میاں، تیرے اندر سے آواز آئے گی، پھر تیرے من سے آواز آئے گی۔ جی میرے بندے، بول، کیا بولتا ہے؟ میں